بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 کے اندر انبیاء اور رسولان اعظام کا مختلف زمانوں کے اندر یا انبیاء کا کثرت کے ساتھ دنیا میں آنا اور اس کی وجہ اور حکمت کے متعلق عرض کیا گیا تھا۔ آج کی آیت کے اندر جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ دین کے راستے پر یا صراط مستقیم پر یا راہ حق پر چلنے والے کو، دین پر چلنے والے کو سختیاں، تکلیفیں، مصیبتیں ضرور آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو یا کیا تمہارا گمان ہے ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم جنت میں ویسے ہی داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تمہیں ابھی پہلے لوگوں کی طرح مصائب نہیں آئے، تو کیا تمہارا گمان ہے کہ تم بغیر ان مصائب اور تکالیف کے جنت میں چلے جاؤ گے جیسے پہلے لوگوں پر مصائب آئے؟ مستہم البأساء والضراء، ان پہلی قوموں پر سختیاں بھی آئیں، شدت بھی آئی، وزلزلوا، اور ان مصائب کے اندر وہ ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ ان قوموں کے رسول نے، والذین آمنوا معہ، اور جو اس رسول پر ایمان لائے، ان مصائب کو جھیلتے جھیلتے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا، خبردار، سن لو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ دین کا راستہ یقیناً یہ راستہ ایسا ہے کہ جو بھی اس راستے پر چلتا ہے اس کے لیے مصائب، تکلیفیں آتی ہیں، تنقید کا بھی نشانہ اس کو بنایا جاتا ہے، جملے بھی اس پر کسے جاتے ہیں، اس پر مصائب بھی آتے ہیں، اس کا وہ راہ حق، اس کا راستہ روکنے کی کئی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن کامیاب وہ شخص ہے جو اس راستے پر ڈٹا رہے، مصائب تکالیف کو برداشت کرتا رہے، تو پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی وہ سرخرو ہوگا۔ اس آیت کا پس منظر شان نزول پہلے سماعت کریں۔ تفسیر قرطبی کے اندر بھی، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی، اور معالم التنزیل کے اندر یعنی تفسیر بغوی کے اندر بھی، تفسیر روح البیان کے اندر، اکثر تفاسیر میں اس کا شان نزول یہی لکھا گیا ہے کہ نزلت هذه الآیۃ فی غزوۃ الخندق، یہ آیت غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی، حین اصاب المسلمین ما اصابہم، کہ غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کو بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مصائب میں کون سی مصیبتیں تھیں؟ من الجہد وشدت الخوف والبرد وضیق العیش وانواع العذاب۔ جہد یعنی بہت زیادہ مشقت، کہ مدینے کی حفاظت کے لیے خندق کو کھودنا ہے، گڑھے کو کھودنا ہے، اور اس کے اندر وہ مسلسل کام کر رہے ہیں، نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، ایک تو وہ مشقت سے کام کر رہے ہیں لگاتار، یہ ایک سختی، یہ ایک مصیبت، اور اوپر سے نمازیں قضا ہو رہی ہیں، پھر وشدت الخوف، ادھر سے دشمن کا بھی خوف، کہ سارے
کفر کے لشکر جو تھے ساری جماعتیں مل چکی تھیں، کافر، یہودی، عیسائی، مشرک، مجوسی، سب مل کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو دشمن کا بھی خوف، والبرد، سخت ترین سرد موسم کا بھی یہ بھی تکلیف، اور اس کے ساتھ ساتھ وضیق العیش، تنگ دستی بھی، مالی طور پر بھی کمزوری، وانواع الاذى، اور بھی کئی قسم کے مصائب غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئے۔ تو بعض لوگوں نے اس وقت کہا کہ ہم پر اتنے مصائب آ گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تم تو بہترین امت ہو، جو تم سے پہلی امتیں ہوئی ہیں ان پر تو بہت سی مصیبتیں آئی ہیں، تو تم سمجھتے ہو کہ بغیر مصیبتوں کے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ یعنی جنت کا جو راستہ ہے اس راستے پر بھی مصائب ہیں، اور جنت کا راستہ ہی دین کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہی اسلام کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہی صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اور اسی آیت کے تحت جلیل القدر تابعی حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ المدینہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف میں تشریف لے گئے، تو وہاں پر جو مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اللہ نے اس موقع پر اس آیت کو نازل کیا۔ جی حضرت عطا نے یہ شان نزول اس کا لکھا ہے کہ مکہ چھوڑ کر جب مدینے میں آئے تو وہ کیا مصائب تھے کہ جب مدینے میں آئے تو اشتد علیہم الضرہ، تو مسلمانوں پر مدینہ میں پہنچ کر بہت سی تکالیف کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ وہ تکالیف کیوں تھی؟ لأنہم خرجوا بلا مال، کیونکہ جب یہ مکہ سے چلے تھے تو بغیر مال کے چلے تھے، اپنا مال و متاع مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ وَتَرَكُوا دِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَيْدِي الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے قبضے میں ان کے گھر بھی تھے، ان کے مکانات بھی تھے، ان کے باغات بھی تھے، ان کا مال سارا مشرکین کے قبضے میں تھا، اور یہ سب کچھ چھوڑ کر مدینہ میں آئے تھے۔ کیوں؟ وَآثَرُوا رِضَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے پیش نظر۔ بعض کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی رضا کا ذکر کرو، رسول کی رضا کا ذکر کریں تو شرک ہوتا ہے۔ یہ تابعی ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، جلیل القدر تابعی حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ صحابہ سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ میں آئے تو کیوں؟ وَآثَرُوا رِضَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر۔ ایک تو یہ مصائب تھے، مالی طور پر کمزوری، وطن چھوڑا، مال اسباب سارا مشرکین دشمن کے قبضہ میں، ایک تو یہ مصائب کی فہرست ہے۔ اور جب مدینہ میں پہنچ گئے تو وہاں بھی پھر مصائب، وہاں کون سے مصائب تھے؟ وَأَظْهَرَتِ الْيَهُودُ الْعَدَاوَةَ، وہاں پہنچے تو یہودیوں نے اپنی دشمنی شروع کر دی مسلمانوں کے ساتھ۔ وَأَسَرَّ قَوْمٌ النِّفَاقَ، ایک قوم نے منافقت کر دی، دو دشمن بن گئے، یہودی علی الاعلان دشمن، اور جو منافق تھے وہ اوپر سے اسلام ظاہر کر کے اندر سے کافر، مسلمانوں میں گھس کر مسلمانوں کو وہ نقصان پہنچاتے رہے۔ تو اس موقع پر فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ، اللہ نے مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے اس آیت کریمہ کو نازل کیا کہ تم اگرچہ اپنا وطن چھوڑ آئے ہو، مکہ چھوڑ آئے ہو، تم اپنا گھر بار چھوڑ آئے ہو، اپنے باغات چھوڑ آئے ہو، مال و اسباب تم سب چھوڑ آئے ہو، اب یہاں پر آئے ہو، تمہیں یہودیوں کی دشمنی کا سامنا ہے، منافقین کی منافقت کا سامنا ہے، یہ سارے مصائب تم پر آ گئے ہیں، تو اس میں تسلی رکھو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ تم ویسے ہی جنت میں نہیں جا سکتے، تمہیں یہ مصائب آئیں گے، ان مصیبتوں کو جھیلو گے، صبر کرو گے تو پھر اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، فرمایا ان سابقہ قوموں پر شدتیں بھی آئی، ان پر مصائب بھی آئے، سختیاں بھی آئیں، ان کو مصائب کے اندر ہلا دیا گیا، اتنی سختیاں آئیں حتیٰ کہ ان سختیوں کو جھیلتے ہوئے ان کے رسول نے اور ان
رسولوں کے ساتھ ایمان لانے والی قوموں نے عرض کیا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اسی آیت کے تحت بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ہجرت سے پہلے جب مسلمان اسلام قبول کرتے تھے تو ان پر جو سختیاں آتی تھیں مشرکین کی طرف سے، جو ان کو تکالیف دی جاتی تھیں اسلام لانے والوں کو، تو اس موقع پر حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ بُرْدَةً لَهُ، حضور اپنی چادر کے ساتھ ٹیک لگا کر سہارا لے کر آپ فی ظل الکعبہ، کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں ضمناً ایک بات سمجھیں، چادر کا سہارا کیسے لیا جاتا ہے؟ چادر کا سہارا جیسے یہ گھٹنے کھڑے کر کے بازو اس طرح کیے ہوئے بیٹھے ہیں نا، اس طرح یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بیٹھنے کا ایک انداز یہ بھی ہے، حضور اپنی چادر مبارک کو پیچھے کمر سے لے کر گھٹنے کھڑے کر کے وہ گھٹنوں کے آس پاس لپیٹ دیتے تھے، وہ چادر کا سہارا بن جاتا تھا۔ اس طرح بیٹھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تستنصرنا الا تدعو لنا، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے، آپ ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہ یہ مشرکین جو بھی مسلمان ہوتے ہیں اس پر مصائب کے پہاڑ ڈھا دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے رب سے مدد مانگے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ان سے ہمارا چھٹکارا ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا فقال قد کان من قبلکم، فرمایا میرے صحابہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح پہلوں کو مصیبتیں آئی ہیں اس طرح بھی تمہیں نہیں آئیں، ان کو جو مصیبتیں آئیں باس والضراء، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طرح ارشاد فرمایا جو پہلی قوموں کو مصیبتیں آئی تھیں وہ کس انداز کی تھی؟ حضور نے صرف 2 مثالیں دیں، 2 مثالوں سے صرف صحابہ کرام کو سمجھایا۔ فرمایا فیؤخذ الرجل، ان قوموں پر جو مصائب آئے سنو کہ کسی آدمی کو جب وہ اپنے رسول پر نبی پر ایمان لاتا تھا تو کافر مشرکین اس ایمان لانے والوں کو پکڑ کر لے آتے، فیحفر له فی الارض، زمین کے اندر اس کے لیے گڑھا کھودتے، فیجعل فیہا، گڑھے کے اندر اس کو گاڑ دیتے، فیجاء المنشار، پھر آرا لے کر آتے، فیوضع علی راسہ فیجعل نصفین، وہ آرا اس کے سر پر چلاتے اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتے، اس کو زمین میں گاڑ کر سر پر آرا چلاتے، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتے، وَيُمْشَطُ بِإِمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ مِنْ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، فرمایا پھر کوئی ایسا ہوتا جس پر یمشط بامشاط الحدید، لوہے کی بڑی بڑی کنگیاں ان کے جسم کو ننگا کر کے سامنے سینے، پیٹ پر، وہ پیچھے پیٹھ پر، کمر پر، ان پر لوہے کی وہ کنگیاں چلاتے تھے، لوہے کی دندانے والی کنگیاں چلاتے، یہاں تک کہ ہوتا کیا کہ ان کی کھال، ان کا گوشت جسم سے اکھڑ کر علیحدہ ہو جاتا، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے، ان پر لوہے کی کنگیاں چلا کر جسم اور کھال اور گوشت کو اکھیڑا گیا، لیکن فما یصدہ ذالک عن دینہ، اس کے باوجود اتنا ظلم بھی ان لوگوں کو اپنے دین سے پھیر نہ سکا، پھر بھی وہ اپنے دین پر قائم رہے، اور ساتھ اب حضور نے پھر قسم اٹھا کر فرمایا واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ کی قسم، اللہ اس امر سے مراد اسلام دین، اللہ تبارک و تعالی اسلام پر ضرور اپنا فضل و کرم کرے گا۔ ابھی یہ ابتدا ہے، یہ سختی کے عالم ہے، فرمایا اللہ کی قسم، اللہ ضرور اسلام پر مہربانی کرے گا،
کہ ایسا بھی دور آئے گا حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت لا یخاف الا اللہ، کہ اکیلا بندہ صنعاء سے لے کر حضرموت تک وہ اکیلا سفر کرے گا، نہ اس کو کسی دشمن کا خطرہ ہوگا، نہ کسی ڈاکو کا خوف، نہ کسی چور کا، نہ کسی قاتل کا، نہ کسی کافر مشرک کا کوئی خوف، امن ہی امن ہوگا۔ ہاں الا اللہ، صرف رب کی ذات کا خوف ہوگا، رب کی ذات کا خوف۔ وَالذِّئْبُ عَلَىٰ غَنَمِهِ، اتنا امن ہوگا اسلام پر، اللہ کا اتنا فضل ہوگا، انصاف امن ہوگا کہ اس دور کے اندر بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کرے گا۔ وَالذِّئْبُ عَلَىٰ غَنَمِهِ، اس وقت بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کرے گا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن اے صحابہ تم تو جلدی میں پڑے ہوئے ہو، تم تو جلدی طلب کر رہے ہو، ابھی تو یہ تمہاری ابتدا ہے، ان مصائب کو برداشت کرو، جب برداشت کرو گے تو پھر اللہ کا تم پر فضل آئے گا۔ پھر ایسا وقت پھر آیا صحابہ کرام پر کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کیا تو آپ کو گلے میں رسی باندھ کر گلیوں میں پھرایا گیا، گرم ریت پر لٹایا گیا، سینے پر بھاری پتھر رکھے گئے اور کہا گیا ہمارے بتوں کے نام لو، ہمارے خداؤں کے نام لو۔ تو حضرت بلال اس کے باوجود، اتنی تکلیف اذیت دیے جانے کے باوجود، زبان پر الاحد احد، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ہی ترانہ جاری رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ مسلمان ہوئے، ان کے اپنے سگے چچا نے، اپنے چچا نے ایک چٹائی کے اندر لپیٹ کر سر کی جانب سے چٹائی کو آگ لگا دی، اتنی سختی آپ پر کی گئی، پھر بھی دین اسلام کا یہ دامن نہ چھوڑا۔ تو اسلام کے راستے پر یقیناً اور لازماً سختیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، کوئی بھی دور ہو۔ یہ تو انبیاء کا یا صحابہ کا، حضور کے زمانے کا یہ معاملہ ہے، بعد میں بھی اب تک ہر دور کے اندر جو بھی دین کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے سختیاں آتی ہیں، اس کے لیے مصائب آتی ہیں، اس کے لیے تنگ دستیاں بھی آتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے پھر اس کے لیے یہ آزمائش ہوتی ہے، جو ان میں صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پر اپنا فضل اور کرم فرما دیتا ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی جو دین کی بات کرتا ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے تازی بات ہے، علماء نے دین کی بات کی، شریعت کی بات کی، اللہ کے رسول کے قول کی بات کی کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان علماء نے پڑھ کر لوگوں کو سنایا، اس پر سالوں سے عمل کرتے ہوئے وہ کمیٹی روایت حلال بنی ہوئی ہے۔ اسی دینی شعار پر، سرکار کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھیں گے، چاند دیکھ کر ہم عید کریں گے، تو اس دین اور اسلام اور شریعت اور سرکار کے فرمان کے مقابل سائنس کو ترجیح دی گئی، اور پھر اس آڑ کے اندر، کیونکہ جو لبرل یا اسلام سے نفرت کرنے والا طبقہ ہے وہ ڈائریکٹ تو اسلام کو برا نہیں کہے گا، لیکن جو اسلام یا دین پر چلنے والے ہیں ان کو برا بلا کہیں گے اور اپنی بڑاس نکال لیں گے۔ جن کے دلوں کے اندر اسلام اور دین کی نفرت ہے وہ ڈائریکٹ اسلام یا دین کو برا نہیں کہتے، وہ دین والوں کو، اسلام پر چلنے والوں کو، دین کے راستے پر چلنے والوں کو برا بلا کہیں گے اور ان کو تنقید کا نشانہ بناتے رہیں گے۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے، لیکن جو حق رستے پر ڈٹا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کو کامیابی بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دین کے راستے پر جو مصائب آئیں ان میں جو صبر کر کے ان مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے اس کے لیے پھر اللہ کا اعلان ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یعنی جنت کے راستے پر جو مصائب کو برداشت کرتا ہے یقیناً وہ پھر جنت کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کے معاملہ میں آنے والے مسائل پر ثابت قدمی
اور استقامت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔